میں آپ سے کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو میرے دل کی بات ہے وہ آپ سے کسی لاگ لپیٹ کے بغیر کر سکوں. اس کا ایک نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تبلیغ اور دعوت صرف زبان سے ہو سکتی ہے، قلم سے نہیں ہو سکتی. اگر کوئی دوسروں کو قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، خطوط کے ذریعے اگر دین کی طرف بلاتا ہے، وہ دعوت نہیں ہے، وہ تبلیغ نہیں ہے. وہ اس کو اگر کوئی تبلیغ سمجھتا ہے تو غلط ہے. یہاں تک بات کہی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری 1400 سال کی تاریخ میں جن لوگوں نے دین کے اوپر محنت کی، دین کی تبلیغ اور اس کے نشر و اشاعت کے لیے کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیر کی، حدیث کا درس دیا، فقہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، وہ سب بیکار ہے. وہ دعوت میں داخل ہی نہیں ہے، وہ تبلیغ میں داخل ہی نہیں ہے. وہ سارا کا سارا جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ سے باہر ہے. اس قسم کی باتیں بھی کہی جانے لگی ہیں. کریں اتباع. اب اگر اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہ خاص طریقہ جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا اور وہ بڑا مفید ثابت ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ نہ کوئی دین کی دعوت تھی، نہ تبلیغ تھی، نہ دین کی کوئی خدمت تھی. اور خدمت دین منحصر ہے اسی خاص طریقے میں جو مقرر کر دیا گیا. اگر کسی خاص طریقے کو جو کسی مصلحت کے تحت دین کے کام کے لیے اختیار کیا گیا، اس کو لازم، اس کو فرض عین سمجھ لیا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے. اسی کو بدعت کہتے ہیں. بدعت اس کو کہتے ہیں کہ دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کی جائے کہ جس کا تصور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا، نہ وہاں چلہ تھا، نہ وہاں گشت تھا، نہ وہاں سروزہ تھا. لیکن اس کو لازم قرار دے لیا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے. یہ میں آپ سے دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑے عالم ایسے ہی اسی شب جمعہ نہیں تھی، کوئی تبلیغی اجتماع تھا، اس میں ایک کو لے گیا، وہاں پر تعارف کرایا گیا کہ یہ انہوں نے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، بہت کتابیں لکھی ہیں، بہت دین کی خدمت کی ہے. وہاں سے مجمع سے سوال یہ کھڑا ہوا گیا ایک آدمی، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ چلے کتنے لگائے اس نے؟ یہ عالم ہے تو چلے کتنے لگائے اس نے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے اس سے مجمع. تو یہ ذہنیت جو پیدا ہو رہی ہے، یہ اگر یہ ذہنیت ختم نہ کی گئی تو یہ فرقہ بن جائے گا اور یہ بدعت بن جائے گی. ایک بیچارے بہت ہی مخلص بندے ہیں جو میرے پاس ہر مہینے تقریباً بہت لمبا خط بھیجتے ہیں. اس خط کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو جہنم سے بچنا ہے تو واحد طریقہ یہ ہے کہ تم کوئی چلے لگانا شروع کر دو، ورنہ جہنم سے بچنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں. غرض یہ ایک ذہنیت ہے جو رفتہ رفتہ پیدا ہو رہی ہے، بیانات سے پیدا ہو رہی ہے. بیانات میں ہو سکتا ہے کوئی حدود و قیود کے ساتھ بات کی جاتی ہو، لیکن ذہنیت یہ بن رہی ہے کہ یہ خاص طریقہ فرض عین ہے. یہ خاص طریقہ ایک سہولت کے لیے اختیار کیا گیا، افادیت کے لیے اختیار کیا گیا، اس سے بہت فائدہ پہنچا. لیکن یہ کہنا کہ جو اس خاص طریقے سے کام نہیں کر رہا، وہ دعوت نہیں دے رہا، وہ تبلیغ نہیں کر رہا، یہ چیز ہے کہ اس کو بدعت بنا دے گی، اس کے فرقہ بنا دے گی. تو اگر کوئی آدمی الگ سے کوئی بزنس کرنا چاہے تو میں بھی بہت سے نوجوانوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ شیئر مارکیٹ سے استفادہ کیجئے. ادھر ادھر پیسہ لگانے میں
وہ لوگ ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں اور سارا پیسہ ڈوب جاتا ہے. لیکن کسی معتبر ادارے کے ذریعہ اگر شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگایا جائے، کیونکہ اس کا قانون کو حکومت نے بہت محفوظ بنا دیا ہے، تو یہ ایک اچھا راستہ ہے.